الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کا یہ زعم ہے، جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، جو کچھ نازل ہوا تم پر بھی اور جو کچھ نازل ہوا تم سے پہلے بھی۔ گویا کہ جو ایمان کا تقاضا ہے، جو کہ اللہ کے احکامات اترے ہیں ان کو مانا جائے، جو اس سے پہلے اترے پہلے کتابوں کے اندر ہے ان کو بھی مانا جائے۔ جو ڈیمانڈ ہے مسلمان سے، وہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ ہم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں بھی بات کرنے کا انداز وہی علم طرح سے شروع کیا ہے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایسا انداز ہے جو کہ مشہور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عام مشاہدے کے اندر یہ چیز ہے، ہر بندہ اس چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایسے لوگ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے ہوئے، جو کہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بات کو ماننے والے ہیں، جو کہ نازل ہوتا ہے تمہاری طرف نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، جس سے پہلے نازل ہوا ہے اس کو بھی ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت کیا بتا رہا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت سے، یعنی کہ تم سے نہ فیصلے کروائیں، کہ دعوت یہ چیز کا ہے کہ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، تمہاری بات کو مانتے ہیں، جو تمہارا فیصلہ ہے وہ ہم اس کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں، ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ وہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ اس کا حاکم جو ہے وہ طاغوت کو بنانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم یہ تھا کہ اس کا انکار کریں۔ یعنی قرآن کی آیت یہ ہم پیچھے پڑھا ہے جس میں آتا ہے کہ الذین یکفرون بالطاغوت ویؤمنون باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے کو طاغوت کا کفر کیا اور اللہ کو مانا، اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایک بڑے مضبوط کنڈے کو ہاتھ ڈالی۔ ہم آیت پیچھے پڑھا ہے، یعنی کہ طاغوت کو کفر کرنے کا حکم ہے ہمیں، کہ طاغوت سے ہم اس کی ڈیٹیل پیچھے پڑھا ہے کہ طاغوت ہر اس ہستی کو کہا جاتا ہے، اس طاقت قوت کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، سرکش ہو کے اللہ کی بات کچھ اور ہے، اس کا مقابلہ میں اپنی بات کو وہ منوانے کی کوشش کرے، وہ طاغوت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بجائے اللہ کی بات کو ماننے کے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے کے، وہ طاغوتوں سے جا کے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں سرکش لوگ ہیں ان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں اپنے فیصلے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو صحیح راستے سے بہت دور بھٹکا دے، یعنی کہ طاغوت یعنی کہ شیطان سے ہی اسی کو ملایا گیا کہ طاغوت اصل میں وہ شیطان ہی ہوتا ہے، وہ چاہے جن ہو انسان ہو۔ شیطان کا لفظ بھی جن و انسان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، طاغوت میں بھی ہر وہ آئے گا، چاہے وہ جن ہو انسان ہو، جو بھی ہو، جو سرکش ہو کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ طاغوت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طاغوت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طاغوت شیطان جو ہے وہ تو ان کو صحیح راستے سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس راستے کی طرف چلے جائے جو بس ان کو کہ دنیا داری میں لگا دے، ان کو عارضی فائدوں کی طرف لگا دے، جو حقیقی راستہ جو صراط مستقیم ہے اس سے یہ بھٹک جائیں اور بہت دور بھٹک جائیں۔ اور سوا کیا کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اسی کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی طرف آؤ، جو پیغمبر جو بات بتا رہے ہیں اس طرف آؤ، اس سے اپنا فیصلہ کرواؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم ان منافقین کو دیکھتے ہو کہ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ تم سے رکے جاتے ہیں، پھرے جاتے ہیں، اس طرف آنا نہیں چاہتے، وہ ان کا دل نہیں کر رہا تو ادھر آنے کو، پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں، ہم یہاں جائیں گے تو فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا، جو ہم چاہتے ہیں فیصلہ ہمیں نہیں ملے گا، ادھر آنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا آگے کیا ہو رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، کہ اس کے بعد جب ان کے اوپر مصیبت آن پڑتی ہے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب بات کو نہیں مان رہے ہوتے، الٹی طرف ہی پھرے جا رہے تھے، آخر اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں غلط نکل آتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے بھاگے چلے جاتے ہیں تمہاری طرف۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسان و توفیقا، کہ ہمارا تو ارادہ صرف احسان اور توفیق کا تھا، موافقت کا ارادہ تھا، ہمارا تو احسان کرنے کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ تھا، ہمارا تو ایسا ارادہ نہیں تھا جو یہ رزلٹ نکل آیا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے ہرگز۔ یہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو حالات بتا رہا ہے کہ جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اوپر سے بڑے میٹھے میٹھے بن رہے ہوتے ہیں، اپنے بن
کر کے دکھا رہے تھے، لیکن اندر سے ایسے نہیں ہوتے، کر وہ اپنی مرضیاں رہے ہوتے ہیں، جیسے بتایا جا رہا تھا اس طرح وہ نہیں چل رہے ہوتے، اور پھر اپنی مرضیاں کرنے کے نتیجے میں جب کوئی برا وقت آتا ہے پھر بھاگتے ہیں اس طرف، اور یہ چیز ہمیں دنیا کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں تو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ منافقین بیچ میں گھسے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی معاملہ دیکھیں، اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد قسم کی جو ہوتی ہے، جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، ماں باپ کی بات کو مان نہیں رہی ہوتی ہے حالانکہ اولاد کا بھی یہ کام ہے کہ ماں باپ کی بات کو مانے، لیکن ایسے نافرمان اولاد جو ہوتی ہے جو کہ اولاد ہونے کا دعویٰ ہے کہ ہاں جی ہم اپنے ماں باپ کو بڑے فرما بردار، لیکن ہم برداری کر نہیں رہے ہوتے، الٹے طرف ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب جا کے کہیں پھنستے ہیں، جا کے کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ پھنس جاتے ہیں، ان کے بعد کوئی راستہ نہیں نظر آتا، پھر وہ بھاگے بھاگے اپنے ماں باپ کے قدموں میں آگے گرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہم تو یہ نہیں چاہ رہے تھے، ہمارا تو مقصد یہ نہیں تھا، آ جا کے پھر وہ ماں باپ کے پاس ہی آ کر روتے پیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ ان کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں دنیا میں دیکھنے میں بھی آتی ہے، اور یہ حالات ان کے بدلے تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کام ان کا یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات جو بتائی جا رہی ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کرتے نہیں، اپنے طاغوتوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو فیصلہ کرتے ہیں، ہم ان سے فیصلہ کروا دیں، لیکن یہ الٹے کاموں کا نتیجہ میں جب کوئی بھگتان ان کو بھگتنا پڑتا ہے، کہ مصیبت ان کے آ ٹپکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بھاگتے ادھر ہی ہیں، تمہارے پاس ہی آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا، ہم تو بڑے آسان بھلائی کا اور موافقتوں والا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ صرف منافقت کریں کہ دل میں کچھ اور چیز ہے، اوپر اوپر سے ڈرامہ بازی کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، منہ پھیر لو ان سے، اعراض کر لو، اس لائق نہیں کہ تمہارے سمجھ لو کہ نہیں ہے، یہ کیا کرنا کیا ان کے معاملے، ایک تو منہ پھیر لینا ہے ان سے، تو پھر وائز ہوں ان سے کو واز کرنی ہے، نصیحت کر، ان کو سمجھا دینا ہے بات کو کہ تم کام کریو ٹھیک، اس سے اولاد کو ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو چاہے منہ پھیر لیں، لیکن آخر ان کا کام آنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹی یہ کام جو تم کر رہے ہو صحیح نہیں کر رہے، لیکن اس کے بعد اولاد کی بھی وہ قدر نہیں دیتے، ماں باپ کے پتہ ہے نافرمان اولاد ہے، ان کو پھر ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہ قابل بھروسہ نہیں ہو رہتا ہے، ان سے ایک طرح کا اعراض ہی بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ ایسے لوگ پہ قابل بھروسہ نہیں رہتے، ان سے اعراض ہی بڑھتا جائے گا، ان سے منہ پھیرا جائے گا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کو واضح نصیحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَاعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اتارنے والے صاف بات ان تک پہنچا دو، کہ بات کھول کر ان کے سامنے رکھ دو کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا، اس کا انجام یہ ہوگا، کھول کے بتا دو کہ ہمارا تمہارے سے تعلق کوئی نہیں ہے، تمہارے سے دنیاوی معاملات جو ہے تو تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں، یا تم پھنس گئے ہو تمہیں نکال دیتے ہیں یہاں سے، لیکن جو تمہارا کام ہے اس کے مقابلے میں اب تم یعنی کہ ہمارے گویا کہ نہیں رہے، اعراض برتنے والا ان کے معاملہ ان کے سامنے کر دو، اور ان کے بات کھول کے بتا دو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کالم بلی ہوا ہے کہ بات ایسی بتا دو، پہنچا دو ان تک پوری پوری کہ ان کو کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی شک شبہ نہ رہے، کوئی ان کو کوئی یعنی کہ کہتے ہیں کہ حجت تمام کر دو ان کے سامنے، کل کو کوئی بات کہنے کے لائق نہ، کوئی بہانہ بنانے کے لائق نہ ہو کہ ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ایسے نہیں کیا تھا، ویسا نہیں کیا تھا، بات کھول کے ان کے سامنے رکھ دو کہ جو تم جس راستے کے اوپر جا رہے ہو یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کے بعد ایسے لوگوں سے حقیقت طور پہ ان سے اعراض کرنا ہے کہ وہ تمہارے نہیں ہے، سمجھ لو کہ ان کو تم اپنے مشورے میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس طریقے سے اپنے ٹیم کا حصہ وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، وہ منافق ہیں، ان کا اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے، اصل میں کرنا ان سے اعراض برتنا ہی ہے، لیکن ان کے نتیجے ان کے واضح و نصیحت ان کو صاف طور پر سمجھا دینی ہے، بات پوری پوری پہنچا دینی ہے کہ ان کے اوپر کوئی شک شبہ باقی نہ رہے، کل کو ان کے پاس کوئی حجت کوئی بہانہ نہ رہے اپنی جان بچانے کے لیے، ان کے لیے بھی سزا کا فیصلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہی ہوا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سخت آیات ہے، منافقین کو دنیا میں تو کوئی کچھ نہیں کہا جاتا، دنیا میں وہ بظاہر وہ مسلمان ہی بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھی بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تاریخ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ منافقین تھے ایسے ایسے بہت زبردست قسم کے، جو پتہ ہے منافق ہے کہ دنیا میں ان کو سزائیں نہیں دی گئی، صرف اسی لیے کہ دنیا میں یہی ظاہر ہو گئی تو ان کے ساتھیوں کو سزا دی جائے گی، تو بات یہ مشہور ہوگی، لو یہ تو اپنے ساتھیوں کو سزا دیتے، اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ یہی بنے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں معاملہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت رکھا ان کے لیے، یہ بات ان کو کھول کے بتا دینی چاہیے۔ قرآن میں جو سخت ترین آیات ہیں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ آگ کے جو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، فی درکل اسفل من النار کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، کہ آگ کا جو سب سے شدید ترین عذاب والا جو حصہ ہوگا وہاں پہ ان کو پھینکا جائے گا منافقین کو، تو منافقین جو ہیں وہ کفار سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں، کفار تو ایک واضح ہے نا، پتہ لگتا ہے ہاں جی کافر ہے ہمارا دشمن ہے، انسان اس سے کوئی بچاؤ کا انتظام کر لے گا، اس کو پتہ لگا ہوگا کہ ہاں یہ میرا دشمن ہی ہے، واضح طور پہ چیز سامنے ہوگی، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ تو آستین کا سانپ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا بن کے پھر رہا ہوتا ہے، انسان اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ کافر سے بھی زیادہ بری بدتر چیز ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ سزا بھی جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ ان کو صرف واضح کر کے بتا دینے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دے کہ بات ان کو ایسے بتا دو کہ ان کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، باقی ان سے اعراض برتنے کا اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے ہے نہیں، ان سے تم منہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ہمیں ہر کمیونٹی میں ہر گروہ کے اندر ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں
ہیں جو کہ اوپر اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے. لیکن ظاہر دنیا میں ایسے لوگوں کو منافقین کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، کیونکہ دل کے اندر کی بات ہوتی ہے، اندر کی بات حقیقت اللہ جانتا ہے. ہمیں ظاہر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ظاہر میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی، کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.